جو نہیں بیٹھتے تو ان کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ پچھلی آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جو لوگ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کی ذات پر ان کا یقین یا تو ختم ہو جاتا ہے یا کمزور پڑ جاتا ہے، تو ان کے اندر معاشرتی بہت سی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جن میں سے آیت نمبر 60 میں ذکر کیا تھا کہ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم، کہ وعدہ خلافی عہد کر کے وعدہ کر کے پھر جانا۔ یہ میں عرض کرتا چلوں کہ جس عرصے میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی ہیں تو مسلمانوں میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو وعدہ کر کے پھر جاتا اور مسلمانوں میں سے چیز نہیں تھی۔ یہ برائیاں جو قرآن نے ذکر کی، آپ جب اس کا شان نزول پڑھیں گے تو یہ زیادہ تر یہود میں تھی، وعدہ کر کے پھر جانا، یا پھر مدینہ میں جو منافقین تھے ان میں تھی۔ وعدہ کر کے پھر جانا ایک مکہ کے کافروں میں بھی نہیں تھی برائی۔ ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات کہی ہے موقع پر، آپ حضرات نے جو درس سنتے ہیں، بیان سنتے ہیں علماء کے، آپ حضرات کو علم ہے کہ ابو جہل جو تھا یہ جنگ بدر میں مارا گیا تھا، لیکن مارا کیسے گیا تھا؟ مارا ایسے گیا تھا کہ اس میں سب سے پہلا حملہ کرنے والے دو بچے تھے، ایک کا نام تھا معاذ، ایک کا نام تھا محفظ، دونوں بھائی تھے۔ ان بھائیوں نے اس پر حملہ کیا تھا ابو جہل میں، اور یہ گھوڑے سے گر گیا۔ تو وہ بچے تو حملہ کر کے، ایک نے یہ پلاننگ کی تھی میں نے گھوڑے پر کرنا ہے، دوسرے نے جب یہ گھوڑا گرے گا تو میں اس پہ کروں گا، لیکن وہ تو حملہ کرتے ہی پھر گھوڑے بھاگے۔ ایک بچے کو جو ایک کافر نے دیکھ لیا، اس نے تلوار ماری جس سے اس کا بازو کٹ گیا، ساری تفصیلات۔ ابو جہل مرا نہیں تھا، یہ نڈھال ہو گیا تھا۔ پھر اس کو جو اس کا سر قلم کیا، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ اب بڑی عجیب بات یہاں سنیں گے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قد چھوٹا تھا۔ یہ مکہ میں اکثر ابو جہل ان کو پکڑ لیتا تھا گردن سے، تو اللہ نے انہی کے ہاتھ سے اس کا سر قلم کرایا۔ عبداللہ بن مسعود ان کو گردن سے پکڑتا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ابو جہل پڑا ہوا ہے، نڈھال ہے، تو قریب آئے، اس کے سینے پہ جیسے پاؤں رکھا تو اس نے آنکھ کھولی، ابو جہل نے آنکھ کھولی اور کہا کہ کیا کروں؟ کہا میں تمہارا سر قلم کر رہا ہوں۔ تو ابو جہل نے اس وقت کہا ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ سردار کا سر لگے، اوپر سے نہیں کاٹنا کہ فٹ بال ہی نہ لگے دور سے۔ اس موقع پہ ایک بزرگ نے کہا کہ دشمنی اگر سیکھنی ہو تو ابو جہل سے سیکھو، دوستی سیکھنی ہو تو حضرت ابوبکر صدیق سے سیکھو۔ یہ جو تیسری نسل ہے منافقین کی، یہ مت بنو، یہ یہود کی پیداوار ہے۔ یہ یہود مدینہ میں تھے، جھوٹ بولتے تھے، خیانت کرتے تھے، یہ ساری بیماریاں یہود میں تھیں۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحیح فیض یاب نہ ہو سکے، وہ پھر ان میں یہودیوں والی خرابی آئی۔ تو یہ جو بد عہدی کا قرآن نے یہاں پر ذکر کیا، اس کی اصل، اس کا پس منظر یہی ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر یہود کے 3 بڑے قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے اور مہاجرین کا ایک سلسلہ تھا، تو ان یہود کے ساتھ بھی آپ کا معاہدہ ہوا تھا
جو میثاق مدینہ کے نام سے تاریخی کتاب، بڑی بڑی کتابوں میں البدایہ والنہایہ میں بڑی تفصیل سے موجود ہے، جس کی دو شکیں میں آپ کو اس کے حوالے سے سنانا چاہتا ہوں۔ ایک شک اس کی یہ تھی کہ اگر یہود اور مسلمانوں میں کوئی ایسا تنازع پیدا ہو جائے تو اس کا مدینہ کے اندر اس کا فائنل فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، وہ فیصلہ تسلیم کرنا ہوگا۔ ایک جز اس کا یہ تھا، اور ایک جز یہ تھا کہ مدینہ منورہ پر اگر باہر سے کوئی دشمن حملہ ہوتا ہے تو اس میں مسلمان اور یہودی مل کر اس کا دفاع کریں گے اور ان دشمن کی مدد نہیں کریں گے۔ یہ معاہدہ تھا۔ انہوں نے بدر میں تو معذرت کر لی، کہا کہ جی یہ جو اتنے لوگ ہیں، آپ لوگ 313، یہ کوئی جنگ ہو رہی ہے، یہ تو اپنے آپ کو خود مارنے والی بات ہے، ہم اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اور پھر چھپ کر انہوں نے کافروں کی مدد کی، ان کو اسلحہ فراہم کیا، اور جب جنگ بدر ختم ہو گئی پھر ان لوگوں نے جا کر باقاعدہ مکہ میں کافروں کو اس بات پر آمادہ کیا جنگ احد کرنے پر، اور پھر جنگ احزاب پر۔ تو یہ جو مسلسل بدعہدی کر رہے تھے، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ سے دور ہونے کے، ویسے تو یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، تورات کو، آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، لیکن اللہ سے دور ہو گئے تو ان کے اندر یہ معاشرتی خرابیاں پیدا ہوئی۔ اب اس کے بارے میں اسلام جو ہے وہ شریف اتنا ہے، اسلام اپنے پیروکاروں میں شرافت اتنی پیدا کرتا ہے کہ باپ کے قاتل کو بھی معاف رکھنے کا ضرور پیدا کرتا ہے۔ کسی کے باپ کا قاتل ہے، وہ آ جائے معافی مانگے، اسلام کہتا ہے معاف کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بے شمار مواقع پر آپ نے معاف کیا ہے۔ فتح مکہ کا تو واقعہ سب کے سامنے، آپ نے کس طرح عام معافی کا اعلان کیا تھا۔ ہندا جس کو دل میں بڑی بے چینی تھی کہ میں تو وہ خاتون ہوں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، نگل نہیں سکی، چبانے کی پوری کوشش کی تھی اس نے۔ یہ ساری باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے اعلان کیا کہ ہندا کے شوہر ابو سفیان، آپ نے اعلان کیا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا، آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا، ابو سفیان قوم کا سردار تھا، تو آپ نے، حالانکہ وہ کافر تھا لیکن آپ نے پھر بھی اس کو یہ عزت بخشی کہ جو اس کے گھر میں چلا گیا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ تو یہ بڑے واقعات، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام پھر بہادر اتنا ہے کہ پھر تھوڑی سی تعداد اور تھوڑے سے اسباب کے باوجود دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاتا ہے۔ اس کی بھی جیسے صرف جنگ بدر نہیں، اس کی بے شمار مثالیں ہیں جہاں دشمن کی تعداد بڑھی رہی ہے لیکن یہ ڈٹ گئے، کیوں؟ اللہ نے بتایا کہ تمہارے ساتھ اللہ ہے، جس کے ساتھ مسلمانوں کو یہاں دیکھیں گے، اگلی آیت پڑھیں گے تو یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ جتنا کافر کے ساتھ اسلحہ ہے تم اتنا ہی اسلحہ رکھو۔ مسلمانوں کو جب جنگی تیاری کی بھی اللہ نے ترغیب دی ہے تو فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تم سے ہو سکے اتنی کرو، باقی تم جنگ اسلحے کی بنیاد پر نہیں، اللہ کی مدد سے جیتو گے۔ جتنی تمہیں ہو سکے تیاری کرو، یہ اللہ نے تمہیں ایک اجازت دی ہے کہ تم تیاری کرو۔ تو یہاں فرمایا کہ فَإِمَّا تَسْتَفَنَّهُمْ، اگر فی الحرب، یہ یہودی پھر اگر میدان جنگ میں آپ کے مقابلے میں آتے ہیں، شبخوں مارنے کے اسلام کا اخلاق نہیں ہے۔ فرمایا فَإِمَّا تَسْتَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، یہ جنگ حرب کہتے ہیں لڑائی کو، اگر لڑائی میں آپ ان کو پائیں تو فَشَرِّدْ بِهِمْ، پھر ان کو ایسی سزا دیں کہ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، جو ان کے پیچھے ہیں وہ بھی اسے عبرت حاصل کریں۔ تو بہادر پھر اسلام اتنا ہے، یہ میدان میں آئے پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔
پھر وہاں بچوں کا بھی ایک جذبہ ہوتا ہے، بوڑھوں کا بھی جذبہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری بڑھاپے کے اندر جو پتہ چلا کہ قسطنطنیہ کی طرف ایک لشکر جا رہا ہے مدینہ سے دور، پہلے وہ شام آنا پڑا، پھر شام سے جو باہری بیڑا تیار ہوا، اس بیڑے کے اندر سوار ہوئے۔ 80 سال اس وقت ان کی عمر تھی، 80 سال، اور راستے کے اندر فوت ہو گئے۔ قسطنطنیہ کے قریب ان کی جو شہر پناہ کی جو دیوار تھی، وہاں ان کی قبر بنائی گئی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ جذبہ اللہ نے پیدا کیا، اور یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ قرآن کریم نے جو ترغیب دی